بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلتے ہیں سیکنڈ سیشن کی طرف اور کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں سے ہم تفسیر سمجھنے کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر یعنی اس سورے کا نام لہب ہے اور کبھی اس کو مسد بھی کہا جاتا ہے. دونوں نام ہیں اس کے, لہب بھی اور مسد بھی. تو یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ مکی سورہ ہے اور اس میں اس سورے میں واٹ از دا ٹاپک, سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی ہے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے. یعنی یہ ایز اے جوڑا ابو لہب اور ان کی بیوی جو تھی ان کو ان کے انجام کے بارے میں بتایا گیا دنیا میں رہتے ہوئے. یہ سورہ ابھی ہم نے معنی دیکھے, یعنی پورا کے پورا انہی کا بیان ہے, ابو لہب کا, ان کی بیوی کا, اور دنیا میں انہوں نے کیا کیا, دنیا میں کون سی سزا ان کو, اور آخرت میں ان کو کیا سزا ملے گی. یہ تمام اس کا سبجیکٹ ہے اس سورے کا. ابو لہب کے یہاں پر سب سے پہلے تو کہا گیا یعنی ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. یعنی یہ کیوں کہا گیا اچانک یہ سورے میں ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گئے. دس لکس آؤٹ آف کانٹیکسٹ. یہ سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے نا. ابو لہب کے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو کیا بولتے ہیں اس کو, اللہ تعالیٰ نے بہت بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے القاب دیا ہے ان کو, ابو لہب کو, ان کی بیوی کو. تو کیوں دیا, واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت حاصل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے پہلے نہیں کہا تھا, بیکاز اٹ واز اے بگننگ. یعنی قرآن نازل ہونے شروع ہوا تھا, تو 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر تبلیغ کری. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے, ان پر بھروسہ تھا, کانفیڈنس تھا فل, ان کو بلا کر تبلیغ کرائی اللہ کے رسول نے. یعنی 3 سال تک کسی کو اعلان نہیں کیا اسلام کے بارے میں, چھپ کر تبلیغ کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن تیسرے سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کری کہ اعلان کرو, ابھی کھلے طور پر دین کا, ہمارے دین اسلام کی اور کہ خود کے نبی ہونے کی اعلان کرو, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا لوگوں کے اندر. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اعلان کرو, کھلی طور پر تبلیغ کرو, اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, مکہ کے اندر جو پہاڑ تھا, کون سے پہاڑ تھے یہ آپ کو پتا ہے, صفا اور مروہ. تو صفا پہاڑ پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی زور سے, کیونکہ دیکھو کسی کو بھی پورے گاؤں والوں کو بلانا ہوتا تھا, کبھی بھی مشکل پیش آتی تھی, مکہ کے اندر کوئی مصیبت آتی تھی, تو صفا پہاڑی پر کھڑا ہو کے چلایا جاتا تھا زوروں سے. تو لوگ پورے ڈر کے بھاگ آتے تھے, وہاں پر جمع ہو جاتے تھے. کہاں پر؟ صفا پہاڑی کے قریب آ کر, کہ کیا ہوا, سارے گھر والے آتے تھے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا کہ تم اب اعلان کرو کھلے طور پر تمہارے لوگوں کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر چلائے زور سے, کیا بول کے, یا صباحا. یہ طریقہ تھا پورے مکہ کو بلانے کا, یا صباحا بول کے انہوں نے زور سے چلایا. تو اس طرح سے خطرے کی علامت تو دی جاتی تھی پہلے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ خطرے کی علامت تھی نا, جو اللہ تعالیٰ کی وارننگز تھے, لوگوں کو بتانا ضروری تھا نا. تو یہ تبلیغ کو بھی خطرہ ہی سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑا ہو کر زور سے چلایا, یا صباحا بول کے. تو
سارے لوگ آ گئے، پوری پہاڑی کے اطراف آ کر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ سب سے پہلے جب سب آ کر جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی پر جہاں میں کھڑا ہوں، یعنی صفا پہاڑی پر، اس کی دوسری طرف ایک بڑا لشکر آ رہا ہے ہم پر دھاوا بولنے کے لیے، یعنی اٹ از اے ڈینجر سائن، رائٹ؟ تو بڑا لشکر آ رہا ہے اور حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ لوگوں سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ ہم پر آپ دھاوا بولے گا، تو کیا آپ لوگ یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ بالکل یقین کر لیں گے ہم، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بات کہی نہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ بات کی نہیں۔ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو تو جھوٹا سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو بالکل ہم جو بھی آپ کہیں گے نا اس کو یقین کر لیں گے۔ تو پھر آپ نے ان کو سب سے پہلی تبلیغ کری تمام لوگوں کو، کیا بول کے؟ گاؤں والا کو، کہ پھر تو میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، جو تمہارے سامنے آئے گا، ابھی آ رہا ہے وہ، اگر تم کفر میں مبتلا رہے، تم شرک میں مبتلا رہے، تو تم پر عذاب آئے گا۔ یعنی کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا۔ یعنی آپ کو سب کو پتا ہے کہ مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں، کعبے کے اندر باہر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور مطلب پورے مکہ والے مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے اللہ کے ساتھ، انہوں نے شرک کیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا سب سے پہلی دعوت دی، تبلیغ کری، کہ اگر تم اس طرح سے مشرک بنے رہو گے، شرک کرو گے اور کفر کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے، اللہ کے رسول کا انکار کرو گے، تو اللہ کا عذاب آنا ہی آئے گا، یعنی آئے گا، یہ طے ہے۔ تو یہ سن کر یہ دعوت سن کر وہاں موجود جو ابو لہب تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اتنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی بتا دوں یہ چچا بہت چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے پہلے ان کی پیدائش پر اگر آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے ان کو جس نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے گلے سے ہیروں کا ہار نکال کر، وہ جو بولنے آئی تھی، میسج دینے آئی تھی کہ آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ ہیروں کا ہار ان کو ڈال دیا تھا، دے دیا تھا توفتن۔ مطلب وہ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا بول کے، لیکن یہ خبر جب انہوں نے سنی، آگ ببولا ہو گیا ابو لہب، غصے سے لال ہو گیا، اور اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ تیرے لیے ہلاکت ہو، یعنی تبا لک ما جماعتنا الا لہذا، یعنی تیرے لیے تو ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمایا یہاں پر؟ کتنی بری بات کری، نعوذ باللہ۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے بھتیجے، پیارے بھتیجے کے لیے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کا انکار مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اس نے سنتے ساتھی فوراً کہہ دیا کہ ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے، یعنی وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آ گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کری، کیا؟ یہی تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے دونوں بھی، اور تم ہلاک ہو گئے، یعنی نو چانس، معافی مانگنا، استغفار کرنا، کوئی چانس نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے سزا سنا دی۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی یہاں پر نافرمانی کری تھی، اور اوپر سے
بہت بڑی اس نے جو بات کہی تھی کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، یعنی اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، اس طرح سے یہ دیکھیں سورہ نازل ہونے کا سبب ہے. واٹ از ریزن؟ یہ ریزن یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، کہ یہ خبر سنانے کو ہمیں جمایا ہے، ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئے ہیں یہ سمجھ کر کہ کوئی بڑا عذاب آ رہا ہے، اور تم نے تو یہ خبر کون سی سنا دی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو. تو یہاں پر گستاخ رسول کا انجام، بھیانک انجام آیا ہے اس کے اندر، یعنی نبی کا، اپنے رسول کا گستاخ بننا، نافرمانی کرنا، نافرمان بننا، کتنا بڑا عذاب ہے. دیکھیں کتنا بڑی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. یعنی ابو لہب کیا ہے؟ ان کا چچا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور تھے. یہ ان کا ایکچولی نام عبد العزا تھا. ابو لہب کا نام ایکچوئل نام عبد العزا تھا، اور وہ لال کلر کے تھے، بھڑکیلے کلر کے، لال سرخ کلر کے تھے. یعنی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ لال لال جیسے خون ٹپک رہا ہے، پورے گالوں سے ہونٹوں سے خون ٹپک رہا ہے، اس طریقے کے خوبصورت انسان تھے یہ ابو لہب. اس لیے نا ان کو لوگ نا ان کی سرخی کی وجہ سے ان کو کیا ابو لہب بولتے تھے، شولے مارنے والا. یعنی ان کے وہ لال لال شولے مارنے جیسی ان کی اسکن تھی، تو اس لیے ان کا نام لہب پڑا تھا، شولے مارنے والی. تو اس طرح سے انہیں ابو لہب کہا جاتا تھا. جب نبی نے دین کی علانیت دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سب قبیلے، قریش کے سب قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گئے. لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب جو تھے وہ مخالفت کرنے سے باز رہے تھے، بلکہ انہوں نے حمایت کری کھلا کھلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی یوں بددعا دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور یہ گستاخ رسول جو ہیں یہ ان قریب اپنی ذلت کی موت مرے گا. اللہ نے پیشن گوئی دی کہ یہ ذلت کی موت مرے گا. چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی. غزوہ بدر جب پہلی جنگ ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور اس کے بعد سیکنڈ ہجری میں، پہلی ہجری میں تو ان کا جمع ہونا پورا، پہلی ہجری ختم ہوئی یعنی مدینے میں تمام مسلمان جمع ہو گئے. دوسری ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری، وہ جنگ جو ہوئی جنگ بدر ہوئی، پہلی جنگ، حق اور باطل کی جنگ جو ہوئی. تو وہاں پر دیکھیں غزوہ بدر کے کچھ روز ہوئے تھے. غزوہ بدر تو مسلمان جیت گئے تھے اور قریش مکہ ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ابو لہب کو ایک ایسی خطرناک بیماری ہوئی جیسے پورے بدن میں کوئی گٹھلیاں ہوئی، ان کو پوری گٹھلیاں گٹھلیاں پورے بدن میں اوپر سے نیچے تک. ایسی خطرناک بیماری ہوئی کہ لوگ ان سے کترانے لگے، لوگ ان کے پاس نہیں، یہاں تک کہ ان کے فیملی ممبرز، بیٹے، کوئی بھی ان کے قریب نہیں جاتا تھا، ان کو اکیلے چھوڑا گیا تھا گھر میں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ایسی حالت ہوئی ان کی، اور آخر کیا ہوئی، وہ مر گئے، اسی بیماری میں وہ مر گئے کچھ دنوں کے بعد. تو ان کو کتنے دن تک تو ان کو نا کتنے دن تک دیکھا ہی نہیں کسی نے، وہ مر گئے تھے. پھر ان کی گھر میں سے باس آنے لگی، بو آنے لگی پوری ان کے مرنے کے بعد. تو لوگوں نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ تم تو بیٹے ہو ان کے، کچھ کرو.
تو بیٹوں نے بھی کیا کیا, اپنے منہ پر کپڑا باندھ کر پھر ایک بڑا گڈھا کھودا اور لکڑیوں کے سہارے ان کو ڈھکیل ڈھکیل کر لے جا کر اس گڈھے میں ڈال دیا. دیکھو کتنی بدترین موت مرا ہے یہ ابو لہب, جسٹ ایک گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے. تو ان کو گڈھے میں دھکیل کر ان کو اوپر سے مٹی ڈال کر بند کر دیا. تو ایسی موت ہوئی ان کے کہ مرنے کے بعد کیا ہے, کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا, یہاں تک کہ جب لوگوں نے بیٹوں کو تانے دینے شروع کرے تب جا کر بیٹوں نے ان کو اس طرح سے انجام کیا کہ گڈھے میں لکڑیوں کے سہارے ڈھکیل کر ان کو مٹی میں دبا دیا. یہاں پر کیا پتا چلتا ہے, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, یعنی ابو لہب اتنے مالدار تھے وہاں کے مکے کے, یعنی 4 ہی آدمی مالدار تھے مکے کے اندر, یعنی ان کے ٹکر کا کوئی نہیں تھا. جیسے آج بولتے ہیں نا اڈانی امبانی, ہمارے جو ہے نا, جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ٹاپ کے, تو اس زمانے میں مکے میں اس میں ابو لہب ایک تھے 4 لوگوں میں. اتنے امیر مالدار, ان کی حالت دیکھیں, موت کی ان کا نظارہ دیکھیں کیسا تھا. بہت بخیل بھی تھا, اتنا مال تھا لیکن بخیل کنجوس تھا, یعنی کسی ضرورت مند کو اپنا کوئی مال کبھی بھی نہیں دیتا تھا. اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا نا, نہ ان کا مال کام آیا یہاں پر موت کے لیے مرنے کے پہلے تک بھی, اور نہ ان کی اولاد کام آئی. یہ بھی کسب ہی ہے نا, اولاد بھی ہمارا کیا ہے, مال ہی ہے نا دنیا کا, کسب ہماری کمائی ہے اولاد. اگر نیک اولاد ہوئی تو یہ تو اچھی کمائی ہے, اور بری اولاد ہوئی تو یہ تو بری کمائی ہوگی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کری ہے, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ ان کا مال اس کے لیے کچھ کام آیا, نہ ہی ان کی اولاد کام آئی, تو کچھ بھی کام نہیں آیا ان کے لیے. تو ابو لہب کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرا جاتا تو وہ کیا بولتا معلوم ہے؟ ایسے نارملی جب ابو لہب کو ڈرایا جاتا کہ اللہ تیرے ساتھ ایسا کرے گا ویسا کرے گا, تو وہ کیا کہتا نا کہ میرے پاس جو مال ہے نا اور جو میری اولاد ہے نا, میں یہ دے دوں گا فدیے میں اللہ کو. کتنی بھیانک باتیں کرتا تھا, کتنی تکبر بھری باتیں کرتا تھا ابو لہب. میرے پاس جو مال اتنا ہے, میرے پاس اولاد اتنی ہے, وہ سب میں اللہ کو فدیے میں دے دوں گا, یعنی میں اپنے آپ کو چھڑا لوں گا جہنم سے. ایسی تکبری بھری باتیں یہ کرتا تھا. لیکن جب اللہ نے پکڑا تو کیا ہوا, نہ مال کام آیا نہ اولاد ہی کام آئی. دس از دا, یہ ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا مال کیا ہے اور تمہاری اولاد کیا ہے. اگر اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی تمہارا دنیا میں کام نہیں آ سکتا. لیکن سنا جاتا ہے کہ ان کے جو 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی, دونوں بیٹے یعنی جو جنگ ہوئی تھی, فتح مکہ ہوئی تھی, یعنی کعبہ کو جو فتح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے تھے, اور ان کی بیٹی بھی اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی بعد میں یہ پتا چلا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن ابو لہب اور ان کی بیوی دونوں بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا. تو لکڑیاں ڈھونے والی ان کو کہا اللہ نے, کیوں؟ یعنی ان کا نام کیا تھا, ابو لہب کے بیوی کا نام تھا اروا, یعنی ان کی کنیت جو ہے ام جمیل تھا. مطلب ماں, جمیل جمیل کی ماں, تو ام جمیل تھا, لیکن ان کا نام اروا تھا. یاد رکھیں, یہ اروا نام کوئی نہ رکھے کبھی. یہ اروا نام کتنا خطرناک ہے, دیکھیں یہ بڑی خراب عورت تھی, اور جس کے بارے میں سورت بھی نازل ہو گئی اس کے نام سے. تو یہ بڑی بد زبان تھی, بہت تکبر سے بھری ہوئی عورت تھی, بد اخلاق تھی یہ عورت, اور جنگل سے جا کر خار دھار جھاڑیاں, کانٹے دھار جھاڑیاں لا کر چن کر لے کر آتی تھی سر پر رکھ کر, اور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ان راستوں پر بچھا دیتی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جائیں,
छलनी हो जाए उनके पैर, नौज बिल्ला नौज बिल्ला। कैसी देखिए बदनीयत औरत थी, बद अखलाक औरत थी ये। तो अंधेरे में डालती थी जाकर, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख नहीं सके, और जख्मी हो जाए उनके तमाम झाड़ी कांटेदार झाड़ियों से। तब देखें तो, और एक बार तो उसने क्या किया मालूम है, जब सूरह लहब नाजिल हुई तो मट्ठी भर कंकरियां लेकर बैतुल्लाह की तरफ इशार पड़ती हुई गई थी कि हमने मजमम की नाफरमानी की, इसकी बात का इनकार किया और इसके दीन को नफरत से छोड़ दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त काबा में बैठे हुए थे, काबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। तो आपके साथ हजरत अबू बकर थे, जो दोस्त थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पक्के दोस्त थे, प्यारे दोस्त थे। उम्मे जमील ने आकर हजरत अबू बकर के पास खड़ी हो गई और क्या कहा मालूम, मुझे मालूम हुआ है कि तेरे साथी ने मेरी मजम्मत की है। यानी तेरे साथी मतलब कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी यानी उम्मे जमील की, अरवा की, मेरी मजम्मत की है। हजरत अबू बकर ने क्या कहा मालूम है, नहीं, काबा के रब की कसम, इन्होंने तेरी मजम्मत नहीं की है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी मजम्मत नहीं की है, बल्कि अल्लाह ताला ने तेरी मजम्मत की है, नबी ने नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अल्लाह ने मजम्मत की है। देखिए क्लियरली बताना चाहते हैं। चनांचा वो ये कहती हुई वहां से चली गई कि कुरैश जानते हैं कि मैं इनकी सरदार की बेटी हूँ, यानी यहाँ के तमाम कुरैश जानते हैं मैं तो इनके सरदार की बेटी हूँ। तो दुनिया में जिस तरह से ये अपने खावन की इसके कुफ्र और मुखालिफत में मददगार रही ना, अपने अबू लहब की हर हाल में उन्होंने मदद करी, जितना भी वो गलत काम करते थे उसमें इस बीवी ने मदद करी। तो अल्लाह ताला यही सूरे में कह रहा है कि आखिरत में भी उसको शोहर के साथ ही आजाब मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया में मदद करी थी गुनाह के कामों में। ये जहन्नम में आप जो अल्लाह ताला अबू लहब को आग में डालेगा, उस आग को ये लकड़ियां डाल डाल कर भड़काएगी। यानी ये उसकी बीवी का काम होगा कि उस आग को वो क्या करेगी, और लकड़ियां डालेगी, जहन्नम की आग और भड़काएगी उसकी बीवी ही। क्यों? दुनिया में वो ऐसा ही करती थी ना, उसको सपोर्ट करती थी, साथ देती थी। तो आखिरत में भी अल्लाह ने उसको यही सजा दी है। तो दूसरी और एक चीज मालूम पड़ती है कि दुनिया में अबू लहब की बीवी के गले में एक हार था, हीरों का हार, और बहुत ही कीमती हार था ये। तो ये क्या करती थी, लात उज्जा की कसम खाकर बोलती थी, यानी देखो देखो ये कितनी तकब्बुर वाली औरत है, देखे बद अखलाक औरत, देखे ये जो उनके वो देवी है ना, लात उज्जा मनात, ये देवियां है ना, उनकी कसम खाती थी, क्योंकि उनको तो मानते थे ना, उनको ही पूछते थे। उनकी कसम खाकर ये बोलती थी कि मैं ये हार बेच कर इसका पैसा मैं किस पर लुटाऊंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत यानी करने में, यानी अपोजिशन में मैं ये पैसा यूज करूंगी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, तू आज फकर कर रही है ना इस बात पर, कयामत के दिन तू एक गले में क्या होगा, रस्सी होगी बटी हुई गले में, जिससे तू लटकेगी जहन्नम के अंदर। वो हार नहीं, बल्कि उसकी जगह पर बटी हुई रस्सी होगी, बोलते हैं खजूर की, बोलते हैं जो भी है, मतलब रस्सी होगी जो उसके गले में होगी। हीरे के हार के बदले जहन्नम में उसके गले में रस्सी होगी, बड़ी रस्सी, फंदा बोलते हैं ना, इस तरह का। तो हमें क्या समझना है यहाँ पर, यानी जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन हक की मुखालिफत करते हैं, यानी हमारे दीन इस्लाम की मुखालिफत करते हैं, उनके लिए वईद है। यहाँ पर इस सूरे में उन लोगों के लिए वईद है कि वो दुनिया में भी जलील व रुसवा होंगे, आखिरत में भी उन्हें सख्त से सख्त तरीन अजाब मिलेगा।
اور حق کی مخالفت کرنے والے یعنی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چچا بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ذلیل ترین انسان ہے۔ چچا تھا، پیارا چچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ وہ نبی کا چچا ہے بلکہ کچھ فائدہ نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں پر سب برابر، اللہ کے وہاں ذلیل ذلیلی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ سچا چچا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے یہاں وہ ذلیل ہوگا، اور دنیا و آخرت میں وہ ذلت اور رسوائی اٹھائے گا۔ اور حق کو دل و جان سے ماننے والا رنگ کا کیا ہے، کالا ہونے دو یا محکوم و غلام بھی ہو تو اللہ کو محبوب ہوگا۔ یعنی چاہے دیکھنے میں کیسا بھی ہو انسان، کالا ہو، دیکھنے کو بدصورت ہو، کیسا بھی انسان ہو، لیکن دل کا وہ اخلاق کا اچھا ہے، دل سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، تو پھر اللہ کے یہاں وہی محبوب ہوگا۔ ابھی دیکھو چچا لہب جو ہیں، اس کا نام ہی لہب کیوں پڑا؟ اتنا وہ ہینڈسم تھے، وہ لال لال گال، لال لال ہونٹ، ایسا تھا وہ خوبصورت، اسی لیے اس کو لہب بلاتے تھے لوگ، چولے مارنے والا لہب۔ تو دیکھیں کیا فائدہ کیا ہوا، اس کی ایسی بدترین حالت کر دی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، آخرت میں جو کرے گا تو کرے گا وہ الگ ہوگا۔ تو نبی کریم کا کام کیا ہے؟ صرف دعوت دینا ہے، کسی کو ہدایت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں ہے۔ بات پہنچا دینا، میسج پہنچا دینا، یہ نبی کے حق میں تھا، لیکن کسی کو اللہ کے طرف رجوع کرانا وہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ اگر ہدایت دینے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی فرد کیا ہے، آپ کا چاہے عزیز ہو، وہ جہنم نہیں جاتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چینج کر دیتے نا، اگر ان کے پاس حق ہوتا تو حق کو چینج کرنے، یعنی کسی کو بھی حق پہنچانا اور اس کو حق پر لانا اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ بالکل کرتے ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ نہیں دیا تھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں یہ نہیں دیا تھا، بس کہا کہ میرا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اب وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں چھوڑ دو، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ تو یہ یہاں پر آپ کا کام ختم ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہاں پر اور کیا پتہ چلی کہ مال دولت یہ تمام چیزیں آزمائش ہیں ہمارے لیے۔ جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے نا تو ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آتی، نہ مال کام آتا ہے نہ اولاد کام آتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور مال دولت کو راہ حق میں خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ابو لہب کے پاس اتنا رئیسانہ انداز تھا، اتنا مال تھا، اتنی اولاد، لیکن اس نے اللہ کے راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرا، اللہ کی نافرمانی کری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کری، تو کیا کام آیا ان کے، کیا فائدہ ہوا اتنی دولت کا؟ یہی تو اللہ کہتا ہے کہ اس دولت کو اگر تمہارے پاس ہے تو راہ حق میں خرچ کرو، اور اولاد کیا ہے، صحیح تعلیم کرو، ان کی صحیح اسلامی تربیت کرو اولاد کی، تو ہی وہ تمہارے کام آئے گی، ورنہ وہ بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اذیت تکلیف دینا حرام ہے، یعنی اللہ کے لوگوں کو، ایمان والوں کو، اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ہمارے اس میں حرام ہے، اور نبی کریم کو تکلیف دینے والا گستاخ رسول کہتے ہیں ہم، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگوں میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر کل ملا کر جو بھی ہمیں لیسن ملا ہے، الحمدللہ پتہ چلا دنیا کیا ہے، دنیا کا مال کیا ہے، دنیا کی کمائی کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے کام آ جائے، ہمیں دنیا میں اور آخرت میں اس کا فائدہ ہو جائے، تو ہمیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، حق کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ضرورت مندوں میں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ یہ پیسہ لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئے۔ ہم اللہ کی راہ میں اگر مال لگاتے ہیں تو وہ مال بیکار نہیں جاتا، بلکہ واپس ہم تک ہی آ جاتا ہے۔
یعنی اس کا بڑا چڑھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہی لوٹا دیتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. ہمیں بھروسہ نہیں ہے. ہمیں شیطان ورگلاتا ہے کہ بھائی تم ایک پیسہ خرچ کرو گے تو تم خود غریب ہو جاؤ گے, پھر تم کیا کرو گے, کہاں سے پیسہ لاؤ گے. اس طرح سے ہمیں شیطان وسوسہ دلاتا ہے اور ہم اپنا پیسہ حق راہ میں خرچ کرنے سے روک دیتے ہیں. تو یہ چیز یہاں پر کلیئرلی آج پتا چلی, اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا میننگ بھی آ گیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا پڑھنا بھی آ گیا ہے. اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ ہم نے جو بھی سبق سیکھے ہیں آج, ان کو ہمیں کیا ہے کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور جب تک زندہ رکھے, دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.